بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اسی کے نام پر کچھ خرچ کرنا، انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو یا پرند ہو، انسان جب اپنی غذا، اپنی روٹی، اپنی ضرورت اس کے نام کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فراخی دل کو دیکھتے ہوئے اسے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جن کی وہ تمنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بے شمار روایات، حکایات، سنی سنائی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کہ مرشد پاک خواجہ عثمان ہرونی یا ہارونی، مختلف نام ہیں، ہارونی یا ہرونی یا جو بھی ہیں، ان کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ کل جو میری اس کھڑکی کے دریچے سے اندر دیکھے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے، لیکن یہ بات راز کی ہے، کسی کو نہیں بتلانا۔ معین الدین نے یہ بات سن کر پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ دوسرے دن جب وہ وقت آیا تو تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ شور و شرابہ سن کے مرشد باہر نکلے، پوچھا یہ کیا شور و شرابہ ہے؟ کہا کہ ہم تو جنت کے خریدار بن کے آئے ہیں۔ یہ ایک آدمی معین الدین یہ ایسی آوازیں لگا رہا تھا تو ہم سن کے کہا اچھا بلاؤ سے۔ حاضر ہوئے تو کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ حضور آپ کی بشارت لوگوں کو سنائی ہے۔ فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، پھر تو ان کے بدلے میں دوزخ جائے گا۔ میں نے کہا تھا نہیں یہ راز ہے۔ آپ یہ بات سن کر میوے رقص ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی وعید سن کر دماغ معاف ہو گیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ ایک بندے کے بدلے میں اتنی مخلوق جنت میں جا رہی ہے۔ آپ کے اس جملے کو سن کر خواجہ کے دل پہ بڑی اثر کر گئی۔ آپ نے سینے سے لگایا اور جو کچھ تھا عطا کر دیا۔ ہندوستان کی سرزمین پہ پھر دیکھ لیں جو فیض پھیلا اور پھیل رہا ہے، یہ ایسے جو دل کے فراخ لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنایت کرتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ایک سفر میں تھا اور سفر سے واپسی پر کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچا، دیکھا کہ ایک سیاہ حبشی غلام اس کا رکھوالا تھا اور اس کے لیے 3 روٹیاں جو اجرت مقرر گئی تھی وہ لائی گئی۔ آپ کے سامنے جب وہ 3 روٹیاں لائی گئی تو اتفاق سے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ایک روٹی اسے دی، وہ کھا لی کتے نے، دوسری دی وہ بھی کھا لی، تیسری دی وہ بھی کھا لی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، تم کیا کرو گے، کیا کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میری مزدوری تھی، لیکن میں نے اس کتے کو دیکھا اجنبی لگ رہا تھا، یہاں کتے ہوتے نہیں ہیں، کہیں دور سے آیا ہے، مہمان ہے، تو اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا ہے، ڈال دیا ہے۔ جو میری مزدوری تھی 3 روٹیاں دن بھر کے لیے وہ اسے دے دی۔ میں پوچھا تو پھر تو نے سب کے سب کتے کے آگے کیوں ڈال دی؟ تو غلام نے کہا دراصل یہاں کتے ہوتے نہیں ہیں، یہ کوئی مہمان آیا ہوا ہے، یہ بیچارہ کہیں دور سے آیا ہے اور میں نے یہ پسند کیا کہ یہ سب کچھ مہمان کی نظر کر دوں، یہاں سے بھوکا ہی چلا جائے گا تو پھر فائدہ کیا میرا؟ تو پھر آج کیا کھاؤ گے تم؟ تو اس نے کہا کہ آج صبر کر لوں گا، ایک ہی دن کی تو بات ہے۔ میں فرمایا اللہ اللہ، لوگ میری سخاوت کا چرچا کیا کرتے تھے لیکن یہ غلام میری نسبت زیادہ صحیح ہے۔ تب اٹھے اور اس غلام کو خریدا، آزاد کیا
اور نخلستان بھی خرید کر اسی کے حوالے کر دیا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے نا، وہ سب اللہ ہی کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ہی محتاج مفلس ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی غنی ہوں، مالدار ہوں، صدقے کروں، خیرات کروں، زکوٰۃ دوں، عمرہ کروں، حج کروں، یعنی مالی عبادات کا تعلق جس چیز سے ہے وہ ادا کرے، دل میں خواہش رکھتا ہے کہ مالی عبادات میں بھی سر انجام دوں، ایک تھوڑا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے کہ اپنے حصے کی کچھ روٹی پرندوں کو ڈال دے، کتے کو ڈال دے، بلی کو ڈال دے، کسی بھی جانور ذی روح چیز کو ڈال دے۔ لوگوں کے گھروں میں چیونٹیاں نکل آتی ہیں تو ان کو سپرے کر کے مار دیتے ہیں۔ وہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے آتی ہیں اور تمہیں رزق سے مالا مال کر جاتی ہیں۔ کہیں چینی، کہیں سوجی، کہیں شکر، کہیں آٹا، کہیں کوئی چیز ایسی ڈال دو کسی ایک گھر کے کونے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مٹھی بھر چینی یا سوجی یا آٹا یا شکر کے بدلے میں گھر کے ہر فرد کو مالا مال کر دے گا۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے کی عادت ڈال دیں، دسترخوان لمبا کرنے کی کوشش کریں، مل جائے تو دیواریں اور چھتوں کا لمبا کشادہ چوڑا نہ کریں، دسترخوان کو لمبا چوڑا کشادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے اس ایثار اور قربانی کی وجہ سے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ میرے مال اور اولاد گھر بار میں خیر و برکت ہو، تو وہ انسان سے لے کر حیوان، چرند پرند درند تک صدقہ و خیرات میں ان کو شامل کرے، اور خصوصاً گھروں میں جو چیونٹیاں جن سیزن میں نکل آتی ہیں ان کو کچھ خوراک ڈالے، چینی، چاول، آٹا، سوجی، شکر، کوئی بھی چیز ہو وہ اس میں لگی رہیں گی اور تمہارا رزق لاتی رہیں گی۔ ہماری عادت ہے، حالانکہ عملیات کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چیونٹیاں جس گھر میں نکل آئے ان کو دفع کرنے کا، ان کو بھیجنے کا، ان کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی نظر گہرائی تک جاتی ہے نا، تو وہ ان کو مارنے کی نہیں بلکہ ان کو رزق ڈالنے کی ہدایت کرتے ہیں پرندوں کو۔ ایک بات یاد رکھنا، بار بار یہ کہتا ہوں، انسان کھا کر بھول جاتا ہے، احسان فراموش ہوتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، ہلاک و برباد ہو جائے انسان، کتنا بڑا ناشکر ہے، نافرمان ہے۔ انسان کا ہی نہیں، اللہ کا بھی نافرمان اور ناشکر ہے۔ تو اس لیے صدقہ اور خیرات، حسن جو لوگ عملیات کے کاموں میں ہیں وہ حشرات الارض کا صدقہ، چرند کا، پرند کا، آبی جانوروں کا صدقہ نکالیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملیات کام کریں گے۔ وہ جو یہ خواہش لے کے گزر جاتے ہیں کہ ہمارے کسی ایک عمل میں کوئی خیر و برکت ہو، ہم ایک پھونک ماریں تو سب کچھ اڑن شروع ہو جائے، تو وہ یہ کام کریں، حشرات الارض کو، آبی جانوروں کو، پرند و چرند جو بھی ہیں، جو ان کا صدقہ، جو ان کے خیرات ہے، جو ان کی قسمت میں لکھا ہے، آپ ان کو ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کے عملیات میں، آپ کے وظائف میں، آپ کے گھر بار میں، آپ کے مال و اولاد میں خیر و برکت ہوگی۔ آزما کے دیکھ لیں، شرط ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔